ایک بات اور بھی کی جاتی ہے، اور وہ یہ کی جاتی ہے کہ جی قرآن مجید فرقان حمید کا اسلوب یہ ہے ہونا چاہیے کہ ہم سب سے پہلے اس کے لفظی معنی کی طرف جائیں. بالکل درست بات ہے، طریقہ یہی ہے. لیکن بعض حضرات نے، ہمارے اکابرین نے کئی جگہوں پر لفظی ترجمے کے بجائے مفہومی ترجمہ بیان فرمایا ہے. اس پر اعتراض کیا جاتا ہے کہ جی جب آپ ترجمہ کہتے ہیں تو پھر اس میں تفسیر اور مرادی معنی، مفہومی معنی نہیں آنا چاہیے، ایز اٹ از ترجمہ کرنا چاہیے. اور جب آپ تفسیر بیان کریں تو پھر آپ وہاں مفہومی معنی بیان کر سکتے ہیں. آپ بالکل درست بات ہے. ایسا ہی ہے کہ جب آپ یہ کہتے ہیں کہ قرآن مجید کا ترجمہ ہے تو واقعی اس کی ٹرانسلیشن ہونی چاہیے، پھر یہ اس کی تشریح نہیں ہونی چاہیے، آگے ایکسپلینیشن کہتے ہیں وہ نہیں ہونی چاہیے اس میں کہ جی یہ ترجمہ ہے، نام تو میں نے رکھ دیا ترجمے کا اور اندر میں ساری اپنی تفسیر بیان کر رہا ہوں. بالکل پہلا رائٹ، پہلا حق یہی ہے. لیکن بعض اوقات ایک چیز کی جاتی ہے، عربی میں عام طور پر کہا جاتا ہے کہ یہ عربی پڑھتے ہوئے اعرابی حکائی. اعرابی حکائی کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ قرآن مجید فرقان حمید کی ایک آیت آئی ایک جگہ پر، آپ اس کی عربی میں تشریح کر رہے ہیں، وہاں پر جو اعراب آیا ہے آپ نے اپنی تشریح میں بھی وہی اعراب بیان کیا ہے. حالانکہ فرض کریں کہ اگر ان اللہ یہ لفظ قرآن مجید کا ہے، اس میں اللہ پر زبر ہے، اب آپ آگے تشریح کرتے ہیں کہ لفظ اللہ یا اس کا معنی کیا ہے، لفظ اللہ کہتے کسے ہیں، یہ اس میں جلالت ہے، اب اس کی عربی میں تشریح کر رہے ہیں تو اب آپ کہتے ہیں اللہ اسم علم، اب اللہ کر دیتے ہیں آپ. ابھی قرآن کی آیت میں کیا پڑھا؟ ان اللہ، لیکن اب جب تشریح کر رہے ہیں تو آپ اللہ سے شروع کر رہے ہیں، ہاں پہ شو پڑھ رہے ہیں. وجہ کیا ہے؟ کیونکہ اب یہاں اعراب کا تقاضا یہ ہے کہ یہاں پر پیش آئے، اور وہاں پر تقاضا کیا تھا کہ انا کے بعد قرآن مجید فرقان حمید میں جہاں بھی کوئی ناؤن آئے گا وہ زبر والا آئے گا، جہاں بھی آئے گا زبر والا آئے گا. لیکن چونکہ اب یہاں پہ آپ نے انا ہٹا دیا، اب ڈائریکٹ لفظ اللہ سے شروع کر رہے ہیں تو یہاں پیش آئے گا. پھر ایک صورت. دوسری صورت یہ کہ آپ اللہ کو اللہ ہی پڑھتے ہیں، تفسیر میں بھی تشریح میں بھی اللہ ہی پڑھتے ہیں. کوئی آپ سے پوچھے کہ جی زبر کیوں دیا تو آپ کہیں گے جی قرآن مجید میں چونکہ زبر آیا تھا، میں اسی آیت کی تشریح بیان کر رہا تھا، لہٰذا اسی اعراب کو میں نے آگے کوٹ کر دیا، اسی اعراب کو میں نے آگے کوٹ کر دیا. بالکل جائز عمل ہے، یہ بالکل صحیح درست عمل ہے. اسی طرح بعض جگہوں پر قرآن مجید فرقان حمید کے یہ الفاظ اگر ہم ان کی لغت کی طرف جائیں، جیسے ابھی لفظ ذنب، آپ اس کی لغت کی طرف جائیں اسی آیت کے لیے یغفر لک اللہ ما تقدم من ذنبک وما تأخر، تاکہ اللہ تعالیٰ آپ کے اگلے اور آپ کے پچھلے گناہوں کو بخش دے. ایز اٹ از جائیں گے تو پھر انبیاء کی طرف گناہ کی نسبت آئے گی، اور وہ کرنا درست نہیں ہے. انبیاء معصوم ہیں گناہوں سے، لیکن قرآن میں چونکہ ذنب کا لفظ آ گیا، اب آپ کو ترجمہ بھی کرنا ہے، ٹرانسلیشن کرنی ہے، تو آپ کیا کریں گے؟ یا تو آپ گناہ ہی لکھیے کہ تاکہ اللہ تعالیٰ آپ کے اگلے پچھلے گناہوں کو بخش دے، یا تو آپ یہی کوٹ کیجئے، یا آپ مفہومی معنی کی طرف جائیے، مفہومی معنی کی طرف جائیے آپ. تو اب دو ہی آپشن ہے آپ کے پاس، یا تو آپ لغوی یا آپ مفہومی معنی کی طرف جائیے. مفہومی معنی کیا ہے کہ یہاں پر اس سے مراد گناہ نہیں ہے، خلاف اولا ہے. ذنب کا معنی آپ کو ڈکشنری میں خلاف اولا نہیں ملے گا، وہاں گناہ ملے گا. تو یہ مفہومی معنی ہے، کیوں؟ انبیاء کے لیے گناہ کی نسبت نہیں ہو سکتی، تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے. کیونکہ ایک عام آدمی، سمپل آدمی کو اگر آپ اٹھا کر یہ والا ترجمہ دے دیں جس میں یہ لکھا ہو تاکہ اللہ تعالیٰ آپ کے اگلے اور آپ کے پچھلے گناہوں کو بخش دے، تو وہ دیکھ کے کیا پہلی فرصت میں کیا سمجھے گا کہ نبی سے بھی گناہ ہو سکتا ہے، جبھی تو قرآن میں گناہ کا ذکر آیا ہے. تو اس سے وہ خرابی لازم آتی ہے کہ جو پڑھنے والے کے لیے ہو، تو اس کو بچانے کے لیے، کیونکہ وہ ابھی اتنا پڑھا لکھا نہیں ہے کہ اسے یہ پتا ہوگی کہ نبی سے خطا کا معاملہ کیا ہے، وہ تو ایک عام آدمی ہے، سمپل آدمی ہے وہ. تو اگر وہاں پر کسی مفسر کی طرف سے، پرانے کسی بزرگ کی طرف سے مفہومی معنی بھی لکھ دیا جاتا ہے تو کوئی مذائقے والی بات نہیں. اس کی نظر میں امت کے آگے آنے والے لوگ ہیں جو دین سے بہت دور ہیں، جو صرف اس حد تک آتے ہیں کہ جی رمضان میں قرآن مجید کھولا یا زیادہ سے زیادہ ترجمے کے ساتھ پڑھ لیا، ان کی نظر میں وہ لوگ ہوتے ہیں، وہ ان کو دیکھ کر لکھتے ہیں. ورنہ اہل علم تو جانتے ہی جانتے ہیں، جنہوں نے علم حاصل کیا ہے، دین پڑھا ہے، سمجھا ہے، وہ تو جانتے ہیں کہ جی انبیاء کے لیے گناہ نہیں ہو سکتے. ان کو تو یہ سب کچھ کہنے کی ضرورت نہیں ہے نا ان کے لیے. وہ تو اگر یہ بھی آئے گا کہ لیغفر لک اللہ ما تقدم من ذنبک، اللہ تعالیٰ آپ کے گناہوں کو بخش دے، وہ تب بھی گناہ سے سمجھ جائیں گے خلاف اولا مراد ہے. لیکن عام آدمی کو تو نہیں پتہ ہی کہ یہاں گناہ سے مراد خلاف اولا ہے.
وہ تو گناہ کو گناہ ہی سمجھے گا، پھر انبیاء کو بھی گناہ گار کہے گا۔ تو اس سے بچنے کے لیے انہوں نے کئی جگہوں پر کون سا ترجمہ کر دیا؟ مفہومی ترجمہ کر دیا۔